وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا وہ اور اذا جب تتلا جب تلاوت کی جاتی ہے، علا آ گیا تو اس کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے، آیاتنا ہماری آیات کو۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ جب تم پر تلاوت کی جاتی ہے، تم کو پر پڑھ کر سنایا جاتا ہے، آیاتنا ہماری آیات کو، بینات جو روشن روشن ہیں، جو واضح واضح ہیں، قال الذین لا یرجون لقاءنا، قالا تو کہا، الذین یہ اذا کا کلمہ شروع میں آیا ہے تو قالا ہے تو ماضی، لیکن ترجمہ کریں گے مستقبل اور حال میں، تو وہ کہتے ہیں یا کہیں گے الذین لا یرجون، جو کہ رجا یرجو رجون، جو امید نہیں رکھتے، لقاءنا ہم سے ملاقات کی جو امید نہیں رکھتے، ائتی آتا یاتی کا فعل امر ہے، ائتی تو لے آؤ، بقرآن قرآن کے ساتھ، غیر ھذا تو لے آؤ قرآن، بقرآن قرآن کے ساتھ، غیر ھذا اس کے سوا، یعنی یہ قرآن نہیں، او بدلہ یا اس کے اندر تحریف کر دو۔ قل ما یکون لی، قل انہیں کہہ دیجئے، اے نبی محترم انہیں کہیے، ما یکون لی میرے لیے یہ جائز نہیں ہے، میرے لیے ممکن نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے، لی میرے لیے، ان ابدلہ، ان کے ابدلہ تبدیل کرنا بھی اردو میں ہے، ابدلہ میں بدل دوں، ہو اس کو، بدل یبدل تبدیلا، یبدلو وہ بدلتا ہے یا بدلے گا، تبدلو تم بدلتے ہو یا بدلو گے، ابدلو میں بدلتا ہوں، میں بدل دوں اس کو، میرے بس کا روگ نہیں ہے، من تلقاء نفسی اپنی جناب سے، میں اپنی جناب سے اہتمام کر کے اسے بدل دوں، یہ میرے بس کا روگ ہی نہیں ہے۔ ان اتبع، ان کا مطلب تو اگر ہوتا ہے، لیکن اللہ سے پہلے آ جائے تو اس کا معنی نہیں ہوتا ہے۔ اتبع میں اتباع کرتا ہوں، نہیں اتباع کرتا، اللہ سوائے اس کے، ما یوحی الیہ جو مجھ پر وحی ہوتی ہے، میں تو صرف اس کی بات مانتا ہوں جو مجھ پر وحی ہوتی، اور بس، انی اخاف، انی بے شک میں، اخاف میں تو ڈرتا ہوں، اخاف میں ڈرتا ہوں، انی اخاف ان اگر، عصیت اگر میں نافرمانی کروں، عصا یعصی، عصا اس نے نافرمانی کی، یعصی وہ نافرمانی کرتا ہے یا کرے گا، یہ عصیت میں نے نافرمانی کی، ربی اپنے رب کی، عذاب یومن عذاب میں ڈرتا ہوں اس عذاب سے، یومن عظیم بڑے دن کے عذاب سے، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے، میں اس سے ڈرتا ہوں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا بینات جب ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہیں، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ جب پڑھ کر ان کو سنائی جاتی ہیں ہماری صاف صاف آیات، واضح واضح آیات، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا، تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس کی بجائے کوئی اور قرآن لاؤ، او بدلو یا اسے تبدیل کر دو، یعنی اسے انحراف کرو۔
جس طرح آج کہتے ہیں کہ وہ جہاد کی آیات نکال دو تو ہمیں تمہارا قرآن اس کی اخلاقیات بہت اچھی ہیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن جہاد نکال دو۔ قال ما یکون لی ان ابدلہ، قل اے نبی محترم انہیں کہہ دیجئے کہ اب کہ محمد ان سے کہیے کہ میرا کام یہ نہیں ہے کہ اپنی طرف سے اس میں کوئی تغیر اور تبدل کروں۔ یہ دلیل ہے کہ یہ قرآن سچا اس وحی کے عین مطابق ہے، اپنے پاس سے کوئی کلمہ نہیں اضافہ ہوتا۔ من تلقاء نفسی، اپنی طرف سے خود ہی اس میں کوئی تغیر اور تبدل کروں، میں تو بس اس وحی کا پیرو ہوں جو میری طرف بھیجی جاتی ہے، یوحا الیہ، جو میرے اوپر بھیجی جاتی ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے، اور کہو اللہ کی مشیت یہی ہوتی تو میں یہ قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا۔ دیکھیے ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے، کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں۔ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام